Assalamu alaikum. Welcome back to another episode of AI Geo Navigator, where we explore ideas, innovations, and individuals shaping a sustainable future. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت ہی ایمرجنگ ٹاپک ہے کہ کس طرح سے کلائمیٹ چینج ہر ڈیزیزز کو افیکٹ کرتا ہے. ویسے تو ڈیلی روٹین میں ہم جو ہے بہت ساری چیزیں ایسی دیکھتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج جو ہے اس کو افیکٹ کرتا ہے، لائک بلڈنگس کو اور ہماری ڈیلی روٹین کو. لیکن ایک جو بہت مین چیز جو کہ اگنور کی جا رہی ہے وہ ہے ہیومن ہیلتھ. تو اس کے لیے ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر ناصر علی شاہ، جو کہ پیمس ہاسپٹل میں ایز اے کنسلٹنٹ کارڈیولوجسٹ کے طور پہ جو ہے وہ سرو کر رہے ہیں لاسٹ 15 ایئرس سے. تو سر ویلکم ٹو دا شو. Thank you very much for invitation and this generous introduction as well. تھینک یو. تو سر کیا آپ بریفلی ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ لائک آپ نے یہ جو ہے ایز اے کارڈیولوجسٹ اس پروفیشن کو کیسے چوز کیا، مطلب کون سی ایسی چیزیں تھیں جو آپ کو اس بات کی طرف لے کے گئیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہوتی ہے کہ انسان کے اندر کی اپنی خواہش بھی ہوتی ہے اور پھر اپارچونیٹی بھی ہوتی ہے، گائیڈنس بھی، اور اس میں ٹیچرس کا بھی، پیرنٹس کا بھی، اور امیجیٹ جو آپ کے جس کو آپ فالو کر رہے ہوتے ہیں آپ فیملی میں، یا امیجیٹ آپ کے جو سینئرز ہوتے ہیں ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں بچپن سے، ان سے تھوڑی انسپریشن ملتی ہے. تو وہی میری موٹیویشن کا ذریعہ بنی. میرے بڑے بھائی تھے، وہ بھی ڈاکٹر فیلڈ میں تھے، تو ان کو دیکھ کے مجھے لگا کہ مجھے بھی ڈاکٹر بننا چاہیے، اور پری میڈیکل میں نے رکھا، اور پھر میری سیٹ ہو گئی، اور پھر میں اس طرح MBBS کر کے اس فیلڈ میں آیا. پھر کارڈیالوجی میں نے سلیکٹ اس لیے کی کہ میں کارڈیالوجی کو شروع سے، میرے جب سے میڈیسن میں گیا تھا تو کارڈیالوجی میری انٹرسٹ کی ٹاپ پرائرٹی تھی. اور مجھے کیونکہ انٹرسٹنگ اس لیے لگتی تھی کہ بڑی ایک تو پرائم فیلڈ بھی ہے، پلس اس میں رزلٹ اورینٹیڈ بھی ہے، اور ریلیونس اس کی کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی اس کی، اور اس میں بینیفٹ آپ میکسیمم پیشنٹ کو دے سکتے ہیں. اور میرے حساب سے مجھے انٹرسٹنگ بہت لگی، اور کیلکولیٹڈ اور ٹو دی پوائنٹ فیلڈ بھی ہے. سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے پروگریشن بھی اس میں بہت زیادہ ہوئی تھی، تو اس وجہ سے انٹرسٹ ڈیولپ ہوا، اور میں نے میرا پیشن ہی میرا پروفیشن ہے. ایز یو نو سر، ہماری کمپنی جو ہے وہ کلائمیٹ چینج پہ کام کرتی ہے. تو مطلب ہمارا جو مینلی فوکس ہے وہ کلائمیٹ پہ ہی ہے، لائک سسٹینیبلٹی وغیرہ. تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج کیسے اس چیز کو افیکٹ کرتا ہے، ہرب وغیرہ کو؟ بڑا ریلیونٹ کوسچن ہے، کیونکہ ماڈرن جو رسک فیکٹرز ہیں اس میں صرف اور صرف کنونشنل فیکٹرز کے ہٹ کے بھی ابھی ریسرچ ہو رہی ہے کہ ماڈرن رسک فیکٹر بھی ہارٹ ڈیزیز کو پرووک کرنے میں اور ان کا رسک بڑھانے میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. جیسے ہم پہلے سمجھتے تھے کہ شوگر، بلڈ پریشر، موٹاپا، کولیسٹرول، یا جینیٹکس، آپ کی موروثیت میں کوئی چیز آ رہی ہے اور ایک ایج کے بعد جا کے ہارٹ کی پرابلم آئے گی. ایسا نہیں ہے، کیونکہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ینگ پاپولیشن میں بھی ہارٹ کی ڈیزیز آپ کو ملے گی، اور لوگوں کے اندر ڈیزیز کا برڈن بھی زیادہ ہے. اور رورل اور اربن جو پاپولیشن میں پہلے ڈفرینسز ہوتے تھے ڈیزیز کے پیٹرن، وہ بھی مکس اپ ہو گئے ہیں اور آلموسٹ سیم رسک کیری کرتے ہیں. اور ینگ ایج میں جو ڈیزیز آ رہی ہے اس میں انوائرمنٹل فیکٹرز کا رول بہت امپورٹنٹ ہے، اور ملٹیپل چیزیں ایسی جو انسان کی فزیولوجی کو چینج کرتی ہیں، اس سے باڈی کے اندر سٹریس اور اس کے اندر نیگیٹو انفلوئنسز بڑھتے ہیں. اور جو باڈی کے اندر بیسیکلی جو ٹوٹ کا شکار ہوتی ہے، یا اس کو ہم جو ہارٹ ڈیزیز کی بنیاد ہے وہ انڈوتھیلیل ڈسفنکشن ہے، جو ویسلز کی انر لائننگ ہے. جب وہاں پہ کوئی بیماری کی بنیاد پڑتی ہے تو الٹیمیٹلی وہ ایتھیروسکلیروسس ہوتے ہوتے فالج کی شکل میں، ہارٹ اٹیک کی شکل میں، یا پھر کوئی بھی ویسکولر ایونٹ کی شکل میں الٹیمیٹلی رزلٹ کرتی ہے. تو جو آپ نے کہا نا کلائمیٹ کے حساب سے، تو کلائمیٹ تو ڈائریکٹلی انسان کی صحت کے ساتھ لنکڈ ہے. جیسا انسان کا یعنی باہر کا ویدر یا باہر کا انوائرمنٹ ہوتا ہے، انسان کا موڈ، انسان کی ہیبٹس، انسان کی بہت ساری پرائرٹیز اس حساب سے ایڈجسٹ ہوتی ہیں. تو جتنا نیگیٹو آپ کا انوائرمنٹ ہوگا کلائمیٹ چینجز کی وجہ سے، نیگیٹو امپیکٹ، یعنی اس میں انزائٹی، ڈپریشن، یا فزیکل ایکٹیویٹی کی ہنڈرنس، بہت ساری چیزیں جو کنٹریبیوٹ کرتی ہیں آپ کی اوورآل آپ کی لائف کے سینیریو کو، اور الٹیمیٹلی وہ ڈیزیز کی بنیاد بنتی ہیں. خاص طور پہ شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، ہارٹ کی بیماری ہے، یا موٹاپا ہے، یا پھر میٹابولزم جو ہے اس کی امپیئرمنٹ ہے، اس کو میٹابولک سنڈروم کہتے ہیں ہم. میٹابولک سنڈروم کی جو بنیاد ہے، اگر آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے، اور آپ ویدر کی وجہ سے یا پھر کلائمیٹ چینجز کی وجہ سے جو آپ کے اوپر اوورآل آپ کی سائیکولوجیکلی امپیکٹ پڑ رہے ہیں، ان ساری چیزیں آپس میں یہ لنکڈ اپ ہیں، اور یہ چیزیں ایڈ آن کرتی ہیں، انسان کے رسک پروفائل کو بڑھاتی ہیں. اور جتنا آپ کا رسک بڑھے گا، اتنا ہی آپ کا پروپورشنیٹ رسک آپ کا ڈیزیز کی اکرنس کے اندر بھی اتنا ہی بڑھے گا آپ کا.
سر جیسے آپ نے ویدر کی بات کی تو مینلی ہمارے پاس جو ایئر پولیوشن ہے چونکہ انڈسٹریز وغیرہ بہت زیادہ ہو چکی ہیں, اربن ایریا بہت زیادہ بڑھ چکا ہے, تو ڈیولپنگ ایریاز میں آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے یہ اربن ایریا, کیونکہ ہمارے پاس 2 سیکٹرز ہیں, رورل ایریا اور اربن ایریا, تو مین اربن ایریا میں ایئر پولیوشن کیسے افیکٹ کر رہی ہے لوگوں کو؟ لیکن جو انڈسٹریلائزیشن ہے اس کے ساتھ ابھی جیسے نوائز ایک علیحدہ ہے دو ٹریفک کی وجہ سے یا انڈسٹری کی وجہ سے, پلس جو آپ کی جو انڈسٹریل ویسٹ کی کمبسچن ہے اس کی وجہ سے جو میٹابولائز آپ کے فری ریڈیکلز آپ کی ایئر میں شامل ہیں, یہ اسموگ کی شکل میں شامل ہیں, وہ آپ کی لائف کے اندر آپ کی لائف کے لیے ہیزرڈ بناتے ہیں. اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کے صرف ایکسپوئر سے آپ کی اسکن کی, آئیز کی یا لنگس کی یا آپ پر ریسپیریٹری ریٹ اس کا پرابلم آئے گا, وہ تو ایک ڈائریکٹ امپیکٹ ہے اس کا. لیکن اوور آل جس کی وجہ سے آپ کی واٹر پیوریفیکیشن کے پرابلم آ رہے ہیں, انڈسٹری کی وجہ سے آپ کی لائف جو ہے نا بہت فاسٹ ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے آپ کی جو ہے نا نوائز بہت پروڈیوس ہو رہی ہے, ٹریفک بڑھ رہی ہے اس کی وجہ سے. تو یہ ماڈرن رسک فیکٹرز جو ہے نا یہ سارے کے سارے اب اس کی ڈیزیز کی کازٹیو ایجنٹ کے طور پہ انڈیویجولائز کیے گئے ہیں, ریکگنائز بھی کیے گئے ہیں, اور ان کو اس چیز پہ پیٹرن پہ اس کی ریسرچ بھی ہوئی ہے, اور انہوں نے ان کو مینی فولڈ انہوں نے کہا ہے کہ اس کی وجہ سے ینگ ایج میں خاص طور پہ ڈیزیز بڑھنے کا رسک بڑھ جاتا ہے. اور ریپڈ جو آپ سمجھیں کہ جو آج کی انڈسٹریلائزیشن ہے اس کی سب سے بڑا شارٹ فال یا اس کا ڈرا بیک یہی ہے کہ آپ کے اندر ڈیزیز کا برڈن بھی بڑھتا جا رہا ہے. اس کی وجہ سے لوگوں کی صحت امپیکٹ ہو رہی ہے, ان کی بیماری وہ کے چانسز ان کے زیادہ بڑھ رہے ہیں. اور یہ جو وہ یعنی فیکٹرز ہیں جن کو نارملی سمجھا نہیں جاتا تھا پہلے کہ یہ بھی کوئی رسک فیکٹر بن سکتے ہیں, یا کارڈیو واسکولر ڈیزیز ان کی وجہ سے بن سکتی ہے, یا انسان کی لائف کو نیگیٹو امپیکٹ کر سکتی ہیں یہ چیزیں. انڈسٹریلائزیشن کہ جتنے بھی جو اس کے شارٹ ڈرا بیکس ہیں اس کا ہیومن لائف کے ساتھ, ہیومن صحت کے ساتھ ڈائریکٹلی لنک ہے. جی بالکل. تو اب جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کلائمیٹ چینج بہت زیادہ ہو رہا ہے, بہت زیادہ. لاسٹ اگر ہم 10 ایئرس کی بات کریں تو اس میں جو کلائمیٹ چینج ہے وہ بہت, اس کا پیٹرن بہت شفٹ ہوا ہے. ابھی جیسے اگر 2024 کی بات کریں تو یہ جو ہے وہ سب سے جو ہے وہ ہاٹیسٹ ایئر کنسیڈر کیا گیا ہے. تو اب جیسے ہیٹ اسٹروک بہت زیادہ ہو رہا ہے, پچھلے لاسٹ جو منتھ تھا وہ ہمارا بہت ہاٹیسٹ گزرا. تو اس میں اگر آپ ایز اے کارڈیولوجسٹ دیکھتے ہیں کہ لائک بہت زیادہ لوگ آپ کی طرف لائک ٹریٹمنٹ کے لیے آئے, کہ کیا یہ ڈیزیزز بڑھ رہی تھیں اس دوران؟ دیکھیں ویدر ایکسٹریمز دونوں سائڈ پہ ہیں. ایک تو آپ نے ہیٹ اسٹروک کی بات کی ہوئی ہے, تو ہاٹ ویدر کی ایکسٹریم ایک شکل دیکھ لیں تو اس کی ایک امپلیکیشن یہ ہے کہ ہیٹ اسٹروک کی شکل میں ہے. اگر ناٹ اونلی ہیٹ اسٹروک, وہ تو ذرا ایک الٹیمیٹ یعنی کمپلیکیٹڈ سچویشن کو ہم ہیٹ اسٹروک کہتے ہیں. لیکن جو ویسے ڈی ہائیڈریشن اٹ سیلف پرووک کرتی ہے باڈی کے اندر, تھرومبوسس کو پرووک کرتی ہے, اس کو بلڈ پریشر کو ریز کر سکتی ہے, اس کے اندر کیٹامولامینز کی ریلیز کو بڑھا سکتی ہے. تو اس کی امپیکٹس اور بھی بہت سارے ہیں. یہ تو الٹیمیٹلی ایک کمپلیکیشن ہے جو کہ ایک میڈیکلی آئیڈینٹیفائی ہوتی ہے. ہاسپٹلائز پیشنٹ ہوتا ہے تو اس کو ہیٹ اسٹروک کی شکل میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہیٹ اسٹروک کے ساتھ مارٹیلٹی بھی بہت زیادہ ہے. اور یہ کوئی یعنی پریونٹیبل چیز ہے. آپ اگر اس کے یعنی اس کی ریمیڈیز پراپر کریں, آپ ہائیڈریشن سٹیٹس رکھیں اور ایکسپوئر آپ کا پروٹیکٹیڈ ہو, تو بہت ساری چیزیں آپ خاص طور پر یعنی آکوپیشنل ہیلتھ کے طور پہ اگر ان جہاں پہ جن لوگوں کا ہیٹ کے ساتھ ایکسپوئر زیادہ ہوتا ہے وہاں پہ ان کی گائیڈنس ہو جائے, کوچنگ ہو جائے, ان کو سینسٹائز کیا جائے اس بارے میں, اور وہاں پہ پروٹیکٹیو میئرز لی جائیں, تو یہ چیز رسک بھی منیمائز ہو سکتا ہے. دوسری ایکسٹریم فارم اس کی کولڈ ہے. اور تیسری آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آج کل جیسے دیکھیں کلاؤڈ بسٹ ہوتے ہیں مختلف پانی کی وجہ سے, دیکھیں جہاں فلڈز نہیں ہوتے وہاں پہ بھی فلڈز آ رہے ہوتے ہیں, تو لوگوں کی لائف کتنی ڈسٹرب ہوتی ہے, کہیں سے بعض کا مائگریشن کرنی پڑ جاتی ہے. تو کلائمیٹ چینج اٹ سیلف انسان کی زندگی کے لیے ایک تھریٹ بنتا جا رہا ہے. لائف کے لیے تھریٹ اس طرح بنتا جاتا ہے کہ ڈائریکٹلی لائف کو امپیکٹ بھی کر سکتا ہے, پلس اس کے رسک کو بھی بڑھاتا ہے. جتنی آپ کی لائف کے اندر سٹریس آئے گی, آپ انوائرمنٹ کے ساتھ کنیکٹ ہونے میں پرابلم آ رہا ہے نا, جب ایکسٹریم کولڈ بھی ہوگی یا ایکسٹریم ہاٹ ویدر بھی ہوگا, تو آپ کی یعنی پرسنل جو آپ انڈیویجول لائف کی لائف سٹائل ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. یعنی آپ اگر واک پہ جا رہے تھے تو واک پہ نہیں جا رہے, آپ اگر کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کے علاوہ آپ یعنی کوئی آپ نارمل فیملی لائف, سوشل لائف, بہت ساری چیزیں آپ کنفائنڈ ہو کے رہ جائیں گے, اور آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی نہ ہونے کی وجہ سے یا اسٹریس لینے کی وجہ سے یا انوائرمنٹل چینجز کی وجہ سے اوور آل آپ کی لائف کے اندر جو مختلف شفلنگز ہو جاتی ہیں, جو پیٹرن کے مطابق آپ کی چیزیں نہیں چل پا رہی ہوتی, تو تھریٹنڈ انوائرمنٹ میں انسان کی باڈی کے اندر خاص قسم کے جو سٹریس ہارمونز ہیں وہ ریلیز ہوتے ہیں, جو کہ کورونری آرٹری ڈیزیز کا رسک بڑھاتے ہیں. تو ابھی جیسے آپ نے بات کی ہاٹ اینڈ کولڈ ویدر کی, کہ لائک
شفٹ ہو رہا ہے ہر چیز میں. تو ایک کون سا ایسا لائف اسٹائل ہے جو کہ اڈاپٹ کرنا چاہیے آج کل انڈیویجولس کو کہ لائک وہ ان چیزوں سے پروٹیکٹ کر سکیں خود کو؟ بالکل ایگزیکٹ بات ہے کہ سب سے بڑی رسپانسبلٹی انڈیویجول کی اپنی ہے. آپ کو میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، گورنمنٹ کے تھرو جو میسج یا پیغام، پبلک عام فہم پیغام تو آپ کو مل سکتا ہے آپ کو، لیکن امپلیمنٹ کرنا تو انڈیویجول کی اپنی رسپانسبلٹی آتی ہے. میرے حساب سے تو اسکولوں میں، کالجز میں، پبلک پلیسز میں اویئرنیس کمپینس چلنی چاہیے، جس کی وجہ سے میسج تک جو ایک میسج ہے نا وہ کلیئر اور سمپل فارم میں پہنچ سکے، تاکہ ان کی جو پریونشن کی ریمیڈی ہے وہ کی جا سکے. تو بیسک رسپانسبلٹی جس میں نے کہا کہ انڈیویجول کی اپنی ہے. آپ نے لرن کرنا ہے چینجنگ انوائرمنٹ کے حساب سے. اللہ نے اتنی انسان کو اڈیپٹیبلٹی دی ہوئی ہے کہ کوئی ورس سے ورس انوائرمنٹ بھی ہو اس میں وہ سروائیو کر سکتا ہے. جیسے -32 ٹمپریچر پہ بھی لوگ رہتے ہیں اور 54 ٹمپریچر پہ بھی رہتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے یہ تو نہیں ہے کہ لائف ختم ہو جاتی ہے وہاں پہ، لیکن اڈاپٹیشن ہے. اڈاپٹیشن کے لیے کچھ آپ نے ریمیڈیز کرنی ہے، کچھ اس کے لیے آپ نے پریپیئر کرنا ہے، اپنے آپ کو اورینٹ کرنا ہے اور اس سے مطلب ایڈجسٹ ہو کے چلنا ہے آپ نے. تو لائف کو ری شیپ کرنا انسان کی اپنی ذمہ داری ہے، اور اس میں پروٹیکٹیو میجر جتنی بھی ہیں وہ انسان کو کرنی چاہیے. جہاں پہ انڈیویجولس کی لیول پہ انسان کو اگر فالو کرتا ہے تو انوائرمنٹل رسک کو منیمائز بھی کر سکتا ہے. پلس یہ تو انڈیویجول کی لیول کی بات ہے. پھر اگر بڑے لیول پہ سوچیں تو گورنمنٹ کی اور پالیسی لیول پہ بھی چیزیں چلی جاتی ہیں. پھر انٹرنیشنل لیول پہ بھی جو دیکھیں، اگر ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے یا UN کے ایجنڈے پہ، جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج کو ایک پراپر ایک ایجنڈے کے طور پر 13 نمبر پہ رکھا گیا ہے، اس کو کہ اس کو ایز اے سیپریٹ اینٹیٹی ٹریٹ کیا جا رہا ہے، کہ یہ اتنا بڑا ہیزارڈ بن چکا ہے ابھی کہ دنیا میں اگر اس کے اوپر ہم نے فوکس نہیں کیا تو انسانی لائف کو جتنے رسک بڑھتے جا رہے ہیں، پلس اس کے علاوہ کتنی اکنامکس پہ کتنا برڈن پڑ رہا ہے، باقی چیزوں پہ پیٹرن آف لائف ہی چینج ہو رہا ہے. تو ظاہر ہے انٹرنیشنل ایجنڈا بھی ہوگا، گورنمنٹ کی پالیسی بھی ہوگی، انڈیویجول کی رسپانسبلٹی بھی ہوگی. تینوں چیزیں مل کے اس چیز کی ریمیڈی کے لیے بہتر ہو سکتی ہیں. تو سر آپ نے ابھی جیسے پالیسیز کی بات کی، تو پالیسیز میں یہ بھی ہے کہ پہلے جو پالیسیز تھیں وہ مطلب انوائرمنٹ کو ان میں کیا ایسی چینجنگ ہونی چاہیے کہ لائک جو ہمارے یہ انسانی جو زندگی ہے اس کو اثر انداز نہ کر سکے. لائک جو پہلے جو پالیسیز تھیں کیا وہ صحیح ہیں یا ان میں ایڈ آن ہونی چاہیے اور کچھ؟ دیکھیں جو دنیا تو ڈائنامکس، دنیا کی بھی چینج ہو جاتی رہتی ہیں، اور زندگی ویسی بھی ڈائنامک چیز ہے. چینجنگ تو ہمیشہ پازیٹیو ڈائریکشن میں ہو تو بہت اچھی ہو، اس کے رزلٹس بھی اچھے ہوتے ہیں، اور ہمیشہ دیر از آلویز روم فار امپرومنٹ. تو پالیسی لیول پہ جب بھی آپ کی سرکمسٹانسز چینج ہوں گے تو آپ نے پالیسی، ظاہر سی بات ہے، پرانی جو آج سے 10 سال یا 20 سال پرانی اسٹریٹجی رکھ کے آپ نہیں چل سکتے. جیسے آپ پالیسی کے لیول پہ نہیں چل سکتے، پھر اس انڈیویجول کی ہیلتھ پالیسی کے حوالے سے بھی آپ ایسے نہیں چل سکتے نا. اس کی آپ نے نئی جس طرح سرکمسٹانسز ہیں، نئی ڈیمانڈز ہیں، تو اس حساب سے آپ نے نئے طریقے سے اورینٹ ہو کے چیزوں کو تبدیل کر کے ہی چلنا ہے آپ نے. تو پالیسی لیول پہ شفٹ بھی ظاہر انٹرنیشنلی بھی اس کو کیا جا رہا ہے، شفٹ ہو رہی ہے، تو لوکل نیشنل لیول پہ بھی ہونا چاہیے، اور سوسائٹی کے لیول پہ بھی اور انڈیویجول کے لیول پہ بھی، سارے لیولز پہ ظاہر سی بات ہے کہ اس کو چینج ہونا ہے. اور نئی جو سچویشن ہے کلائمیٹ کی وجہ سے جو چیلنجز بڑھتے جا رہے ہیں، اور اس کے ہیومن لائف کے اوپر ذرا ہے کتنے ڈائریکٹلی اور مینی فولڈ اس کے ایفیکٹس پڑ رہے ہیں، تو سارے لیول پہ اس کی تبدیلی آئے گی تو ہم ان رسک سے منیمائز بھی کر سکتے ہیں اور بچ بھی سکتے ہیں. جی بالکل. سر آپ نے اپنے اس لائک یو ہیو اے 15 ایئر آف ایکسپیرینس، تو اپنے اس عرصے میں آپ نے دیکھا کہ جو ابھی پہلے تو اتنا نہیں تھا، خیر کلائمیٹ چینج ابھی بہت زیادہ ہو رہا ہے کلائمیٹ چینج، تو اس عرصے میں آپ نے دیکھا لوگوں کو لائک کہ کلائمیٹ انزائٹی ہوتی ہے لوگوں کو. لائک بہت سارے ایسے ایریاز ہیں، جیسے اربن میں تو نہیں کہہ سکتے، رورل ایریاز میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ لائک اگر کلائمیٹ چینج میں تو بہت ساری چیزیں آتی ہیں، فلڈز وغیرہ، ایچ اینڈ ایوری تھنگ. اگر بارش ہوتی ہے کوئی اس طرح سے تو دے ہیو ڈفرنٹ پرابلمس کہ لائک ان کے گھروں کی لائک چھتوں پہ پانی اور یہ سارا ایچ اینڈ ایوری تھنگ. تو یہ کیا انزائٹی آپ کو دیکھنے کو ملی کہ اس وجہ سے کتنی زیادہ کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز ہو رہی ہیں؟ بالکل آپ کی بات ویلڈ ہے کہ یہ سرکمسٹانسز جب آپ کے ایسے نیگیٹو ہوتے ہیں تو آپ کی باڈی کے اندر یا آپ کی سائیکی کے اندر انزائٹی یا اسٹریس کا ایلیمنٹ ضرور آتا ہے. تو لیکن یہ اگر کنٹینیوسلی اسی انوائرمنٹ میں آپ رہیں گے، انہیں رسک کو فیس کرتے رہیں گے، تو الٹیمیٹلی وہ ڈپریسو النس کی طرف چیز جا سکتی ہے. یعنی آپ کے اندر ایک پرماننٹ فیچر ڈیولپ ہو سکتا ہے، یعنی آپ کے اندر ڈیزیز کا ایک پروسیس سٹارٹ ہو سکتا ہے، آپ اس چیز سے شاید باہر اتنی جلدی وداؤٹ میڈیکیشن نکل بھی نہ سکیں. تو ظاہر سی بات ہے اس کو کمبیٹ کرنے کے لیے انسان کو کوئی نہ کوئی اس کا وے آؤٹ نکالنا ہے نا آپ نے، کہ اس کو آپ نے جیسے آپ نے کہیں پکنک پہ جانا ہے
تو آج کل کیونکہ سوشل میڈیا کا استعمال اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ لوگ یعنی کہیں پہ کوئی ایک انسیڈنٹ بھی ہو جاتا ہے نا، تو اس کو اتنی ہائپ کریٹ کی جاتی ہے کہ بہت سارے لوگ شاید وہ پکنک اپنی جو ہے نا اسے پلان ہی چھوڑ دیں اس کا. تو یہ چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن پہلے بھی یہ چیزیں ہوتی تھیں، کلاؤڈ بس بھی ہوتے تھے، رسک بھی بنتے تھے، لیکن اتنی انفارمیشن شیئرنگ نہیں تھی، شاید اس وجہ سے چیزیں ماسک ہوئی ہوتی تھیں اور اتنی ہائی لائٹ نہیں ہوتی. تو ہر چیز کو اب نارمل بھی نہیں لینا چاہیے. جو انسان کے اپنے بس میں چیز ہے وہ اس کو پازیٹیو طریقے سے کرنا چاہیے، اور جو چیزیں آپ کی شیڈیولڈ ہیں آپ پراپر اس کا ایک دیکھیں. آج کل ویدر فورکاسٹ آپ پتہ کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. آپ کے موبائل پہ اپلیکیشنز ایسی موجود ہیں کہ آپ ان سے بھی ویدر فورکاسٹ کا پتہ کر سکتے ہیں. تو آپ پلان کریں پراپر طریقے سے چیزوں کو، آپ کی ٹائم فریم اپنے لیے بنائیں، ٹائم ٹیبل بنائیں، طریقہ کار بنائیں، اس کے مطابق آپ اس کو فالو کریں گے تو ان کو رسک کو منیمائز بھی کیا جا سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ بندہ ان تھریٹس کی وجہ سے اپنی زندگی کو نیگیٹو لے جائے اور اینزائٹی، ڈپریشن اور ان چیزوں میں رہے اور اپنی لائف کو بھی نیگیٹو کر دے. تو بالکل ٹھیک ہے سر آپ نے. لائک ابھی اگر ہم کچھ ٹائم پہلے کی بات کریں تو یوتھ میں نا اتنی یہ چیزیں نہیں تھیں، کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز اور یہ ہارٹ سے ریلیٹڈ ڈیزیزز نہیں تھیں. تو ابھی جیسے جیسے ٹائم آ رہا ہے، یہ چیزیں بہت ریئر تھیں ابھی، لیکن بہت کامن دیکھنے کو مل رہی ہیں. تو اس کے پیچھے کیا جو ہے وہ کیا مسٹری ہے کہ یہ چیزیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں؟ ینگ ایج میں اب جب اتنی نہ صرف کارڈیو ویسکولر ڈیزیز ہیں، باقی ڈیزیز کا برڈن بھی بڑھتا جا رہا ہے. اس میں سب سے بنیادی رول جو ہے نا انسان کے لائف سٹائل کا ہے، کہ انسان کی لائف سٹائل ٹوٹل چینج ہو گیا ہے. اس کی یعنی اس ملٹی ٹاسکنگ، یعنی ہر بندہ شہروں میں آپ دیکھیں تو دو جابس کرتا ہے، اس کو ریسٹ کا ٹائم پراپر نہیں ملتا، فزیکل ایکٹیویٹی کا ٹائم پراپر نہیں ملتا. فوڈ اینڈ سلیپ ہیبٹس ان کی چینج ہو گئی ہیں ان کی، یعنی نہ وقت پہ سوتے ہیں نہ وقت پہ کھاتے ہیں لوگ، اور کھاتے بھی جو ہیں اس میں بھی ماڈریشن بھی نہیں ہے، اور اس میں بھی فاسٹ فوڈ کا استعمال بہت زیادہ ہے، اور آرگینک چیزوں سے لوگ ہٹ گئے ہیں. یہ ساری چیزیں کنٹریبیوٹری فیکٹرز ہیں. پلس جو انوائرمنٹل فیکٹرز ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ انوائرمنٹ کے اندر بھی پولوشن ہے، نائس ہے، ٹریفک ہے، انڈسٹریل ویسٹ کی کمبسچن ہے. یہ ساری چیزیں آپ کی نیگیٹو لائف یعنی امپلیکیشنز آپ کی لائف کے اندر پڑ رہی ہیں، اور یہ چیزیں پہلے موجود نہیں تھیں. اب یہ سارے اگر رسک بڑھے ہیں تو اس رسک جوں بڑھیں گے اور نئے چیلنجز حل کے لیے آئیں گے، اور اب لوگ اس کے مطابق ایکلیمیٹائز نہیں ہوں گے، ایڈجسٹ نہیں ہوں گے، تو وقت سے پہلے بیماری آنے کا، ینگ ایج میں ہارٹ کی ڈیزیز ڈیولپ ہونے کا رسک بڑھے گا. بالکل سر. ایز اے کارڈیولوجسٹ آپ اپنی لائف میں مطلب ڈیلی روٹین میں سسٹینیبلٹی کو لائک مطلب اسٹے کرنے کے لیے کون سی ایسی چیزیں رکھتے ہیں کہ آپ کو جو ان ساری چیزوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا؟ سمپل فارمولا کہ آپ یعنی ہر چیز کو ماڈرن، مذہب بھی ہمیں یہی کہتا ہے کہ آپ چیز ماڈریشن میں رکھیں، درمیانہ رکھیں. یہ اپنے ایکٹیویٹی لیول کے لیے بھی ٹائم نکالنا ہے آپ نے. فوڈ کو بھی بیلنس رکھیں، فروٹس اینڈ ویجیٹیبل زیادہ استعمال کریں. ویٹ اگر آپ کا بڑھ رہا ہے تو آپ کو اس کو بھی کھینچ کے اپنے اس میں BMI کو اپنے انڈیکس میں رکھیں. پھر آپ اپنی لائف کے اندر یعنی آپ ایک پیٹرن فکس کریں اپنا لائف کا، اپنے لیے ضرور ٹائم نکالیں. بے شک اگر فکس پیٹرن پہ آپ نہیں کر سکتے، آپ مارننگ میں اینی ٹائم دے سکتے، دوپہر میں نہیں دے سکتے، رات کے کسی پہر میں بھی دے سکتے ہیں نا، تو آپ 30 to 45 منٹس اپنے واک کے لیے لازمی نکالیں. 6000 to 10,000 اسٹیپس روزانہ آپ کر کے تو آپ بیڈ میں جائیں. آپ موبائل پہ اپلیکیشن لگا کے آپ اس چیز کو بھی کر سکتے ہیں. پھر خوراک میں آپ زیادتی نہ کریں، فروٹ ویجیٹیبل اس میں بیلنس ڈائٹ یوز کریں، اور اپنا ویٹ کو کنٹرول میں رکھیں. پلس جو اپنے رسک ہیں ان کا اسکریننگ کرائیں. اگر آپ کی فیملی ہسٹری ہے شوگر، بلڈ پریشر کی، ہارٹ کی، یا کولیسٹرول، یا آپ کا میٹابولزم ڈسٹربڈ ہے، تو آپ اپنی تسلی میں نہ رہیں. آپ ڈاکٹر سے چیک اپ کریں، اپنی ری ایشورنس پراپر فارمیٹ پہ کریں. یعنی ڈاکٹر اگر آپ ری ایشور کرتا ہے کہ آپ کا کوئی رسک نہیں ہے، یا آپ کے اندر کوئی فلانی چیز رسک موجود ہے، تو اس کی کوئی میڈیکیشن ہے یا لائف سٹائل چینجز ہے. کیونکہ بہت ساری ڈیزیز، جتنے بھی ہم ان کو بڑی بڑی ڈیزیز کا نام لے رہے ہیں، ساری پریونٹیبل ڈیزیز ہیں. اور جتنی ہماری لو سوشو اکنامک کنٹریز ہیں، یہاں پہ ڈیزیز کا برڈن بڑھنا آپ کی پوری فیملی پہ برڈن پڑ جاتا ہے. کیونکہ سوشل یہاں پہ انشورنس تو ہے نہیں کہ آپ کی ہیلتھ فیسلٹی گورنمنٹ کی طرف سے لوگوں کو اسپینڈ کرنا پڑتا ہے. اپنی باقی نیسیسٹیز سے پل بیک کر کے آپ کے اپنے ساری چیزوں کو، اپنے ہیلتھ کو مینیج کرنا ہے. تو یہاں پہ پریونشن پہ تو زیادہ زور ہونا چاہیے، رادر دین کہ ہم پراسپیکٹیو وے میں چلنا ہی نہیں چاہتے. ہم ریٹروسپیکٹ، جب کوئی چیز ایشو ہو جائے، ہارٹ کا مسئلہ ہو جائے، پھر دوائی پہ آتے ہیں، تو اب اس کا 50% بینیفٹ ہوگا آپ کو. اگر پروسپیکٹیو میں آپ کو بیماری بننے ہی نہیں دی آپ نے، تو آپ اس نقصان سے بھی بچ جائیں گے. جو آپ نقصان، آپ کو وہ بیماری بن کے آپ کو نقصان دے، جس طرح فالج ہو جائے تو پھر آپ نیکسٹ فالج کے لیے علاج کرا سکتے ہیں نا. تو جو امپیکٹ اس کا باڈی پہ آ گیا وہ تو آپ ریڈیوس نہیں کر سکتے آپ.
تو یعنی پریونشن از بیٹر دین کیور سلوگن بھی یہی ہے کہ آپ کو وقت سے پہلے بیماریوں کو آپ نے اپنے رسک کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور اس کو منیمائز کرنا ہے. اس کے اندر پہلا رول آپ کی لائف سٹائل کا ہے, پھر اس کے بعد ڈائٹ کا ہے, پھر تیسرا رول میڈیکیشن کا آتا ہے. یہ تینوں چیزیں مل کے آپ کی لائف کو خوبصورت بنا سکتی ہیں. ایک انڈیویجول چیز جو ہے شاید ایک پرپز سرو کرے, سارے پرپز سرو نہ کرے. اوکے ناؤ سر اٹس آر فن ٹائم. تو میں آپ سے ریپڈ فائر کوشچنس کروں گی, تو آپ نے مجھے ون لائنر یا پھر ون ورڈ کوشچنس کر دے آنسر دینا ہوگا. گرین کمیوٹ اور گرین اسموتھی؟ گرین کمیوٹ. سولر پینل آن ہاسپٹلس, بریلینٹ اور انریئلسٹک؟ بریلینٹ آئیڈیا. ون ہیلتھ میتھ یو وڈ لائک ٹو سجیسٹ؟ whenever the art of medicine is loved, there is also love of humanity. Okay, if not cardiology, which medical field would you choose? Medical education. Okay. Most inspiring medical innovation in the past 5 years? I would say in cardiology there is a special procedure that is called TAVR, transvenous replacement of the aortic valve, because previously it was done with the surgery, but now it's endoscopic or endovascular procedure. Without cutting you can replace the valve. It's a major breakthrough. Okay. One daily habit you never skip? Walk. Okay. Give up coffee or social media for 1 month? Coffee I can give up. You go to advice for a healthy heart and planet? Healthy heart. Thank you so much sir for joining us. مے بی ہماری جو یہ کنورسیشن ہوئی ہے وہ باقی لوگوں کے لیے بھی بہت ہیلپ فل رہے اور وہ اس کو امپلیمنٹ کریں. ونس اگین تھینک یو. ملتے ہیں ایک نئی ایپیسوڈ میں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ ایک نئے ٹاپک پہ. اللہ حافظ.